صاحبزادہ مقصود احمد صابری، زیب سجادہ آستانہ عالیہ گلستان غریب نواز، بانی و محتمم جامعہ اسلامیہ فیض القرآن، مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت مشائخ پاکستان، چیئرمین مرکزی بزم غلامان اولیاء کرام پاکستان، چیئرمین جامعہ اسلامیہ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی، خطیب جامع مسجد اکبری صابری، چیف ایگزیکٹو مکتبہ صابریہ راولپنڈی۔ اعلان لا تعلقی۔ حضرات محترم، آپ بہت دنوں سے سوشل میڈیا پر رافضی اور خارجی کی بحث سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جہاں جس کو محبت اہل بیت میں مشغول دیکھا، اس پر فوراً رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ ہم تو حیران ہیں، کیا اہل بیت نبوت کی شان بیان کرنا کیا سنی کا حق نہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و شان بیان کرنے والا اور ان کی محبت کا دم بھرنے والا رافضی ہو سکتا ہے؟ گزشتہ دنوں ڈاکٹر صاحب نے یکے بعد دیگرے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے لفظ خطا پر تھیں کا جملہ ادا کیا، جس پر اہل علم اور بہت سے ذمہ دار علماء کرام نے اسے سبقت لسانی سے تعبیر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی توجہ اس کی طرف مبذول کروائی، تو ڈاکٹر صاحب موصوف نے دوبارہ کانفرنس کر کے تعویلیں پیش کرتے ہوئے معاذ اللہ اہل بیت نبوت کے لیے لقمہ حرام والا غلط جملہ استعمال کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تاجدار گولڑا حضور خواجہ پیر سید مہر علی شاہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو نہ صرف بیان کرتے ہوئے غلطی کی، بلکہ اس میں اپنی جانب سے تحریف کے بھی مرتکب ہوئے۔ گولڑا شریف کے خانوادے کے ذمہ داران نے اس کا سختی سے محاسبہ کیا اور ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف احساس دلایا بلکہ سخت الفاظ میں خبردار کرنے کے علاوہ اپنے مریدین کو ڈاکٹر صاحب سے لا تعلقی کا حکم بھی جاری فرمایا۔ جہاں جید علماء و مشائخ اہل سنت نے ڈاکٹر صاحب کے اس متنازع کلپ پر علمی گرفت فرمائی، وہاں حضور مصلح امت شیخ الحدیث علامہ پیر سید حسین الدین شاہ سلطان پوری صاحب مدظ اللہ العالی کے شہزادے حضرت علامہ پیر سید حبیب الحق شاہ سلطان پوری صاحب فاضل علوم دینیہ و LLB، جو دینی اور دنیاوی علوم میں مکمل مہارت تامہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے والد بزرگوار کی علمی مسند پر فائز اور ہزاروں علماء کے استاد بھی ہیں، جن کی علمیت اور سیادت پر پوری دنیا کی سنیت کو ناز ہے۔ علامہ پیر سید حبیب الحق شاہ سلطان پوری صاحب اپنے عظیم والد گرامی کی طرح پرامن اور پیار و محبت کا پیغام دینے کے حوالے سے معقول شخصیت ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے اپنی جماعت کے عظیم درجنوں علماء کرام کے ہمراہ اپنا ایک تفصیلی ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں علمی، عقلی اور نقلی دلائل سے ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کا رد اور متنبہ کیا، اور اپنے پیغام میں محبت بھرے لہجے میں اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے جملوں پر غور اور رجوع کریں، مگر ظلم کی انتہا کہ ڈاکٹر صاحب نے جید علماء و مشائخ کی طرح ان پر بھی رافضیت کا لیبل لگا دیا۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب کو اصلاحی پیغام دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب اپنی اصلاح کی بجائے انتہائی دیدہ دلیری سے اپنی بات پر ڈٹے رہنے کے ساتھ اس کو رافضی کا طعنہ دینے کے ساتھ علمی یتیم کا تمغہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اہل علم و فضل حضرات سمجھ گئے کہ یہ سبقت لسانی یا جوش خطابت میں ادا نہیں ہوا، بلکہ دانستہ ادا کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر اصلاح کرنے والا غلط ہوتا تو ایک آدھ ہوتا، کیا اکابر علماء جو ان کی غلطی کی اصلاح کی غرض سے گئے تھے، کیا ان میں ان کے استاد محترم بھی غلط تھے؟ کیا مرکز اہل سنت بریلی شریف سے لے کر شرک پور شریف، کیلیاں والا شریف، لائل پور اور وہاں سے ان کی مادر علمی بھکی شریف اور پاکستان بھر کے تمام آستانوں کے سجادگان، بالخصوص دربار عالیہ گولڑا شریف اور علی پور شریف ضلع ناروال کی درگاہیں، جن کے اجداد نے بنفس نفیس خود تحریک پاکستان بلکہ سنی بنارس کانفرنس اور ہر دور میں ختم نبوت اور ناموس رسالت
اور دیگر تحاریک میں مرکزی و کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ سب رافضی تھے اور ان سب کی اولادیں رافضی ہیں؟ کیا یہ سب غلط ہیں؟ کیا صرف ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اگر ڈاکٹر صاحب کی بات کے مطابق اگر ان سب کو رافضی مان لیا جائے تو پھر پاکستان میں سنی کون باقی رہ جائے گا؟ بس مسئلہ اپنی ذاتی انا کا ہے جو غلطی تسلیم کرنے میں آڑے آ رہا ہے۔ جو شخص اپنی جماعت کے بزرگ علماء اور سادات کرام اور اپنے استاذ محترم اور اپنے پیر خانے اور دادا مرشد خانے کو اپنے ادارے میں آنے پر اپنے متکبرانہ انداز سے ان کی عزت و عظمت اور شان کو خاطر میں نہ لا سکے اور اپنی بات پر ڈٹا رہے، اس سے بڑھ کر گھٹیا حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے کہ عزتیں بھی خدا دیتا ہے اور ذلت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی بنی بنائی عزت اپنے علم کے زوم میں گما بیٹھے ہیں، نام سنیت کا بدنام ہو رہا ہے۔ اب اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب نہ از خود سنی رہے اور نہ جلالی، اس لیے کہ اپنے اکابر علماء کی اور سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور پھر اس کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں روافض کی طرف سے جو تبرہ بازی شروع ہوئی ہے اور ان کی شان میں توہین آمیز جملے بکے گئے، اس کی وجہ سے بھی ڈاکٹر صاحب اب سنی کہلانے کے مستحق نہ رہے، کیونکہ سنی ان تمام مقدس بارگاہوں کا ادب کرنے والوں کو کہا جاتا ہے جن کو خداوند عالم نے عزتوں کے تاج پہنائے، اور جلالی یوں نہ رہے کہ جن کی وجہ سے وہ جلالی کہلاتے تھے۔ بھکی شریف والے تمام سادات اور ان کے اساتذہ نے باقاعدہ تحریری طور پر ان کو اپنی شاگردی سے خارج کر دیا ہے، لہٰذا اب وہ جلالی نہیں کہلوا سکتے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیشہ یہ درس دیا ہے کہ اے بندے، اگر غلطی کرے تب بھی اللہ سے ڈر اور نہ کرے تو تب بھی ڈر، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول اور ان پاکان امت کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں کوئی حرج مانے نہ ہے، اور نہ ہی اس سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، بلکہ معافی پر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ نوٹ: میں راقم الحروف اپنے تمام جید بزرگ علماء کرام و مشائخ عظام کی تقلید اور تائید کرتے ہوئے اپنے تمام شاگرد، متعلقین، متوسلین اور عقیدت مندان کے ہمراہ ڈاکٹر صاحب سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں۔ ہیڈ آفس، گلستان غریب نواز، موہڑا چھپر، غوث اعظم روڈ، سابقہ چکری روڈ، راولپنڈی۔